جی مولانا پریس وارتا بلائی ہے، کیا پورا مقصد ہے؟ دیکھیے ہمارا پروگرام یہ ہے کہ ہم دلی کے اندر 3 تاریخ میں دلی کی طرف کوچ کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد ہے سمویدھان بچانا، سمویدھان کو بچانا ہے۔ ہندوستان کے اندر جو سمویدھان ہے وہ محفوظ نہیں ہے۔ جو ظلم و ستم مسلمانوں کے اوپر کیے جا رہے ہیں، چاہے وہ وقف ایکٹ کا معاملہ ہو، وقف ترمیمی بل ہو، اسی طرح تحفظ اوقاف کا مسئلہ ہو، ہمیں وقف کی سمپتیوں کی حفاظت کرنا ہمارا فریضہ ہے۔ اسی لیے پریس وارتا بلائی گئی ہے کہ ہم ضلع مظفر نگر کے اندر سے کتنے لوگ دلی کی طرف کوچ کریں گے، اور دلی 3 نومبر میں ہم دلی اس پروگرام میں شامل ہوں گے۔ سمویدھان بچاؤ ریلی ہے۔ اسی طریقے سے اس کا عنوان ایک ہے تحفظ اوقاف، دوسرا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، شان اقدس میں جو لوگ برا بھلا کہتے ہیں ان کے اوپر جو کارروائی ہونی چاہیے وہ کارروائی نہیں ہوتی ہے، بلکہ خانہ خورد کر کے اس کے اوپر کارروائی ہوتی ہے، وہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی شان اقدس میں برا بھلا کہا جاتا ہے، ان کے اوپر جو ہے کوئی ٹھوس کارروائی نہیں کی جاتی۔ اسی لیے ایسے لوگ جب کارروائی نہیں کی جاتی تو ایسے لوگ کبھی غازی آباد سے اٹھتے ہیں، کبھی بڑھانا سے اٹھتے ہیں، کبھی مہاراشٹر سے اٹھتے ہیں۔ تو لہٰذا اسی کو دیکھتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے صدر محترم حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب نے کہا کہ آؤ دلی چلو، ہم دلی جا کر پردھان منتری کی ناک کے نیچے، ان کے سر کے نیچے ہم یہ بات کہیں گے کہ ہندوستان کے اندر جو سمویدھان موجود ہے، ہر مذہب کے، ہر مذاہب کے لوگوں کو اپنے مذہب پر چلنے کا اختیار ہے، یہ بات سمویدھان کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ لہٰذا پھر دوسرے مذہب کے اوپر پچھڑا کیوں اشارہ جاتا ہے؟ پیچھے پریس وارتا بلائی ہے کہ ہم کتنے لوگ دلی کی طرف کوچ کریں گے اور دلی جائیں گے۔ ہم شانتی پوروک طریقے سے دلی جائیں گے اور اپنی بات رکھیں گے۔ اس میدان سے جب یہ میدان سے ایک آواز دی جائے گی، مسلمانوں کو آواز دی جائے گی سمویدھان بچاؤ، تو امید کرتے ہیں کہ ہماری باتیں سنی جائے گی، سرکار ہماری باتیں سنے گی۔ اقلیت، ہم نے تمام اقلیت کو بلایا ہے، چاہے وہ اس میں جین ہو، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ بودھ ہو، سب لوگوں کو ہم نے اس کے اندر دعوت دی ہے کہ سب لوگ جو اقلیت میں ہندوستان کے اندر رہتے ہیں، کہ سب مل کر ہم لوگ ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر ایک آواز دیں گے، سمویدھان بچاؤ کی ایک آواز دیں گے، اور ہم لوگ جو ہے سمویدھان بچاؤ کا نعرے کو بلند کریں گے۔ اس لیے ایک پروگرام بلایا گیا ہے۔ یہ عمل سرکار نے نہیں کیا ہے، اسی لیے اس پروگرام کو بلانے کی ہم نے پروگرام کو بلانے کی نوبت آئی ہے۔ دیکھیے ہمارا پروگرام 2016 یا 18 میں دلی کے اسی میدان میں، اسی اسٹیڈیم میں ہوا تھا، اور وہاں پر کافی باتیں رکھی گئی تھی، کچھ باتوں پر عمل کیا گیا تھا، سرکار نے عمل کیا تھا۔ اسی کو لے کر جمعیت علماء ایک مذہبی جماعت ہے، شانتی پوروک طریقے سے جمعیت علماء ہندوستان کے اندر کام کرتی ہے، اور چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، اگر کہیں آسمانی آفت مظفر نگر سے، یہ ہمارے پاس بایو ڈاٹا ہے، مظفر نگر سے جو جا رہے ہیں، تحصیل جانسٹ، اصل میں ہماری 12 یونٹیں مظفر نگر کے اندر موجود ہے، اور ایک ضلع کے ذمہ دار ہم ہیں۔ تو تحصیل جانسٹ اور شہر جانسٹ اور اسی طرح شہر میرپور سے تقریباً حضرت مولانا مظفر اللہ صاحب کے واسطے سے، مولانا شاہ محمد اور مولانا رضوان صاحب کے واسطے سے تقریباً 55 بسیں جا رہی ہے، نہیں 89 بسیں جا رہی ہے، 89 بسیں جا رہی ہے، اور تقریباً 38 گاڑیاں چھوڑی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے تحصیل صدر میں ہماری یونٹ ہے، تحصیل صدر میں مولانا عبدالقیوم صاحب و قاری جابر کی معرفت تقریباً 46 بڑی بسیں اور 12 چھوٹی گاڑیاں جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے تحصیل کھتولی میں مولانا مونس جمال کے ماتحت تقریباً 23 بڑی گاڑیاں اور جو ہے 23 بسیں اور 15 گاڑیاں جا رہی ہیں۔ اسی طریقے سے تحصیل بڑھانا معرفت حضرت مولانا شیر الدین صاحب و مفتی نشاط صاحب و مولانا زاہد صاحب کی معرفت 28 بڑی گاڑیاں اور 46 چھوٹی گاڑیاں جا رہی ہیں۔
इसी तरीके से शहर मुजफ्फरनगर के अंदर हज़रत मौलाना ज़ुबैर रहमानी साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। मौलाना ज़ुबैर रहमानी के मातहत और इसी तरह मौलाना मोहम्मद अहमद साहब के तहत 44 बड़ी गाड़ियाँ और 50 छोटी गाड़ियाँ दिल्ली की तरफ कूच करेगी इंशाअल्लाह। कस्बा बुरहाना में हाफिज़ अल्लाह महर साहब और मोहम्मद आसिफ कुरैशी साहब और हाफिज़ तहसीन साहब के तहत तकरीबन स्कॉर्पियो 70 गाड़ियाँ दिल्ली की तरफ कूच करेगी। इसी तरीके से कस्बा खतौली के अंदर हज़रत मौलाना इसराइल साहब, हज़रत मौलाना मुदस्सिर साहब, इनके तहत तकरीबन 20 बड़ी गाड़ियाँ और 2 छोटी गाड़ियाँ दिल्ली की तरफ कूच करेगी। ब्लॉक बगरा में हमारी यूनिट है, मौलाना ज़ियाउल हक और मौलाना मुशर्रफ साहब के वास्ते से तकरीबन 10 बड़ी गाड़ियाँ और 5 छोटी गाड़ियाँ दिल्ली की तरफ कूच करेगी। टोटल कितनी गाड़ियाँ आएंगी? जो काजी से तनवीर साहब के तहत है ज़िला मुजफ्फरनगर के इतिहास में किसी रैली में पहली बार इतने लोग मुजफ्फरनगर से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। तकरीबन 262 बसें हैं, अभी 3 दिन मौजूद है। 3 तारीख में उम्मीद करते हैं कि 300 बसें ये हो जाएगी। 262 का बायोडाटा हमारे पास आ चुका है और इसी तरीके से तकरीबन 300 छोटी गाड़ियाँ तैयार हो चुकी हैं। इनको लेकर दिल्ली की तरफ कितने लोग शरीक होंगे इसके अंदर? यहाँ तकरीबन मुजफ्फरनगर से 15 से 20 हज़ार लोग शरीक होंगे इंशाअल्लाह। कहाँ से आएंगे? प्रेस वार्ता बुलाइए, क्या प्रोग्राम? देखिए, हमने एक प्रेस वार्ता बुलाई है जमीयत उलमा ज़िला मुजफ्फरनगर की जानिब से। हमारा दिल्ली के अंदर तहफ़्फ़ुज़ आइन कॉन्फ्रेंस के नाम से उन्वान से एक प्रोग्राम है दिल्ली के अंदर इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। तो वहाँ पर मुजफ्फरनगर से तकरीबन 15 से 20 हज़ार लोग कूच कर रहे हैं। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुजफ्फरनगर से जमीयत उलमा की रैली में या जमीयत उलमा की कॉन्फ्रेंस में इतने लोग शरीक हो रहे हैं। देखिए, संविधान बचाओ ये रैली है। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को लिखा था, उसमें ये अधिकार दिया गया था कि जितने मज़ाहिब के लोग, जितने मज़हब के लोग हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, उन सब को अपने मज़हब पर जीने का अधिकार है, उन सब को अपने मज़हब पर जीने का इख्तियार है। लेकिन फ़िलहाल ऐसा नहीं हो रहा है। कभी कोई किसी के मज़हब पर उंगली उठाता है, कभी कोई किसी के मज़हब पर उंगली उठाता है, कभी हमारे नबी अल्लाह के लाडले महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में बुरा भला कहा जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। हम हमेशा प्रशासन का साथ देते हैं, लेकिन जो उम्मीदें हमारी प्रशासन से बनी हुई है, प्रशासन उस तरीके से कार्रवाई नहीं करता है। जैसे गाज़ियाबाद के अंदर ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में बुरा भला कहा, उसको हाउस अरेस्ट करके उसके ख़िलाफ़ छोटी धाराओं में मुकदमा कायम करके, जब संविधान के अंदर ये लिखा है कि हर मज़हब को अपने मज़हब पर जीने का इख्तियार है, दूसरे मज़हब पर कीचड़ उछालने की ज़रूरत नहीं है। हम अल्लाह के रसूल के शहदाई हैं, उनको मानने वाले हैं। हम तमाम चीज़ें बर्दाश्त कर सकते हैं, हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में जो आदमी बुरा भला कहेगा, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम प्रशासन के ज़रिए से यही मांग करते हुए आ रहे हैं कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करके इनके ऊपर NSA की कार्रवाई की जाए। इसी के तहत हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुम ने तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ और तहफ़्फ़ुज़ आइन के उन्वान से एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस दिल्ली के अंदर बुलाई है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के तमाम अज़ला, तमाम ज़िले उसके अंदर शरीक होंगे और जो है ज़िला मुजफ्फरनगर के अंदर से पहली बार इतनी बसें जमीयत उलमा के प्लेटफार्म के नीचे इतनी बसें दिल्ली की तरफ कूच करेगी। तकरीबन 262 बसें अब तक तैयार हो चुकी है, जिनकी डिटेल हमारे पास आ चुकी है, और तकरीबन छोटी गाड़ियाँ 400 तैयार हो चुकी है, जिनकी डिटेल हमारे पास आ चुकी है। उम्मीद ये करते हैं कि अभी जुमा बीच में है, परसों जुमा है और जो है हम इतवार में यहाँ से कूच करेंगे। उम्मीद ये करते हैं कि 20,000 लोग इंशाअल्लाह दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और हम हज़रत की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर कहेंगे कि हज़रत जो बात आप कहेंगे उसके ऊपर इंशाअल्लाह पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान और पूरे हिंदुस्तान की अक़लियत जो हिंदुस्तान के अंदर रहती है वो सब के सब इसके ऊपर अमल करेंगे। संविधान तो खतरा किन लोगों से बना हुआ है? देखिए, जो फ़िरका परस्त ताकतें सत्ता में आती है और इनके जो चमचे, इनके चेले जो
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں برا بلا کہتے ہیں، اسی طریقے سے جو چھوٹے ہر اور مذہب کے لوگ ماننے والے ہیں، چاہے وہ بودھ ہو یا پارسی ہو یا جین ہو یا ایس سی سماج ہو، کہیں نہ کہیں ایس سی سماج کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے، کہیں نہ کہیں مسلمان کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے۔ یہ سنویدھان کا ملک ہے، ملک سنویدھان سے چلتا ہے۔ اگر سنویدھان کو نظر انداز کر دیا جائے گا اور لوگوں کو چھوٹ دے دی جائے گی تو یہ ہندوستان بہت پیچھے چلا جائے گا۔ ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، ہم اور جمعیت علماء یہ چاہتی ہے کہ انشاءاللہ دوبارہ سے پھر ہندوستان سونے کی چڑیا بنے، مسلم کے علاوہ اور کون کون اس کے اندر شامل ہیں؟ اور تمام مذاہب کے لوگ، جو مذہب کے لوگ ماننے والے ہیں، سب اس کے اندر شامل ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا، وپکش بھی آواز اٹھاتا رہا ہے سنویدھان بچاؤ، اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ آئین بچاؤ۔ نہیں، ہمارا صرف آئین بچاؤ کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا تحفظ اوقاف کا مسئلہ بھی ہے۔ جو پراپرٹی اوقاف کے اندر ہوتی ہے وہ پراپرٹی اللہ کی ہوتی ہے۔ جو ہمارے بزرگان دین نے، ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بڑوں نے جو پراپرٹیاں اللہ کے نام پر وقف کر رکھی ہے، وہ پراپرٹیاں صرف اللہ کی ہے، اس پر کسی کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سرکاریں یہ چاہتی ہے کہ جو پراپرٹیاں مسلمانوں کی ہے، وقف کی ہے، کوئی ایسا قانون پارلیمنٹ میں پاس کر کے ایسا قانون لایا جائے کہ تمام کی تمام پراپرٹیاں سرکار کے انڈر میں آ جائے، لہٰذا ہم اس کی مخالفت تو کرتے ہیں۔ کمیٹی تو بنا بھی رہی ہے، تو کمیٹی میں کیا، کمیٹی سے کیا بات بنی؟ کمیٹی سے ہمیں کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے، اس لیے کہ کمیٹی میں 5 بار کمیٹی کی میٹنگ ہو چکی ہے، وہ 5 بار وہ میٹنگ بے نتیجہ رہی ہے، تو لہٰذا ہمیں امید کم ہے۔ ہم دلی کے اندر یہ پروگرام اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم مودی جی کے پاس بیٹھ کر مودی جی کے کان کے نیچے ہم یہ بات کہیں گے تو امید کرتے ہیں کہ مودی جی کو ہماری آواز سنائی دے گی۔ اور راجنیتک لوگ کوئی شامل نہیں ہوں گے۔ جمعیت علماء ایک مذہبی جماعت ہے، جو مذہب کے لوگ ماننے والے ہیں ان کو شامل کریں گے، کسی راجنیتک لوگ کو ہم شامل نہیں کریں گے۔ ہاں، وہ شامل ہوں گے، ابھی امید یہ لگ رہی ہے کہ وہ شامل ہوں گے۔ ہاں بتایا نا، ہم نے بتایا نا، چاہے وہ جین ہو، بودھ ہو، پارسی ہو، ایس سی ہو، سب لوگ اس میں شامل رہیں گے۔ مولانا، اب ATS مکتب کی جانچ کریں گے؟ دیکھیے، ابھی 4 دن پہلے جو نوٹس کے ذریعے سے یہ مدرسوں کو پریشان کر رہے تھے، تو اس پہ سپریم کورٹ کا ڈنڈا چلا ہے۔ سپریم کورٹ نے اس پر روک لگائی ہے کہ آپ جس طرح مدارس چلتے تھے، جس طرح مدارس کے پاس چندہ آیا کرتا تھا، وہ چندہ اسی طرح کے طریقے سے آتا رہے گا، آپ اس کے اندر دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ابھی 4 دن پہلے آیا ہے۔ اب سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد 4 دن سے یہ خبریں موصول ہو رہی ہے کہ ATS کے لوگ پریشان کر رہے ہیں، کہاں سے پیسہ آتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں، ہمارے ہر مدرسے کے باہر ایک بکسہ رکھا ہوا ہوتا ہے، ایک ڈبہ رکھا ہوا ہوتا ہے، جو آدمی جاتا ہے اس کے اندر 100 روپے 500 روپے ڈال دیتا ہے۔ یہ مزدور لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، دین کی حفاظت کر رہے ہیں، دین کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یہ دین کو چلاتے ہیں، بچوں کو دین کی تعلیم دیتے ہیں، بچوں کو اچھے اور برے میں امتیاز پیدا کرنا سکھاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ مدارس بالکل سیاست سے ان کو دور رکھنا چاہیے، اور ہم سرکار سے یہ مانگ کر رہے ہیں کہ جو ATS والے مدارس کو پریشان کر رہے ہیں ان کو روکا جائے۔ مدارس ہم ایک دوسرے سے بیٹھ کر، ہمارا چندہ کوئی ودیش سے نہیں آتا ہے، بلکہ ہندوستان کے لوگ مدرسوں کو اتنا مانتے ہیں کہ الحمدللہ جتنے مدارس ہندوستان کے اندر موجود ہے وہ سب یہیں کے پیسے سے چلتے ہیں۔ مکتب سے کیا مراد ہے اور کیا منشا ہے؟ مکتب اور مدارس 2 چیز ہوتی ہے۔ مکتب یہ ہوتا ہے جس میں چھوٹے بچے اور کم بچے پڑھتے ہیں، کم جگہ پر کم بچے پڑھتے ہیں، وہاں سے بچے حفظ کر کے، ناظرہ اور حفظ کر کے پھر بڑے مدرسے میں منتقل ہو جاتے ہیں، جن مدرسوں میں فارسی سے لے کر دورے تک تعلیم ہے، چاہے وہ دارالعلوم ہو، چاہے وہ شمس العلوم ٹنڈیڑا ہو، چاہے وہ کشن پور ہو، چاہے وہ تیوڑا ہو، چاہے وہ باغوالی ہو، چاہے وہ تاولی ہو، ادر جتنے بھی بڑے مدارس ہیں، یہ چھوٹے بچے ان مکاتب سے نکل کر، ان نرسریوں سے نکل کر بڑے مدرسے میں منتقل ہوتے ہیں۔ یہ مدارس صرف اللہ کے نام پر چل رہے ہیں اور ہم سب لوگ مل کر یہ مدارس کو کیا چلاتے ہیں۔ مقصد ہے، منشا کیا ہے اس کے پیچھے؟ اب یہ منشا کیا ہے تو سرکار بتائے گی۔ اگر سرکار اس کو ہمیں پریشان کرے گی، مدارس والوں کو پریشان کرے گی، تو ہمارے لیے قانون ہے، سنویدھان ہے، سپریم کورٹ کا راستہ کھلا ہوا ہے، ہم پھر سے دوبارہ اس کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے۔